اور اس کو سپورٹ ہمیشہ جو ہے نا عوام نے کیا ہے. ہم نے جس روٹ سے ہم گزرے ہیں وہاں ہمیں والنٹیئرس نے جگہ دی ہے, کھانا دیا ہے, اور آج ہمارا 8واں دن ہے اسلام آباد میں. یہاں پر بھی اسلام آباد کے پروفیسر, اسلام آباد کے وکلا, اسلام آباد کے جو صحافی ہیں وہ آتے ہیں, اور ہم نے کبھی امداد لی ہی نہیں ہے. ہماری چندہ مہم جو تھی وہ صرف ٹرانسپورٹیشن کے لیے تھی, کہ ہم ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو لوگ اب ٹریول کر رہے تھے. اس کے علاوہ آج اسلام آباد میں 8واں دن ہے, وہ لوگ والنٹیئرلی آتے ہیں, کوئی لنچ لاتا ہے, کوئی ڈنر لاتا ہے. اور یہ دھرنا باقی دھرنوں کی طرح ہے ہی نہیں. یہاں پہ ہو سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں, لیکن یہاں پہ ڈنر اور لنچ صرف اور صرف بلوچستان سے آئے ہوئے ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اس دھرنے کا مسلسل حصہ رہے ہیں, جن کا یہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے, کوئی آسرا نہیں ہے. اور باقی میرے خیال سے کوئی اہم اخراجات ہے ہی نہیں. جو جہاں پہ سوئے ہوئے ہیں, ہم آسمان تلے سوئے ہوئے ہیں, ہمیں لکڑی بھی اسلام آباد کے لوگ آتے ہیں تو ہم تمام کے تمام جو عقائد ہے سب کے سامنے بیان کرنے کے لیے تیار ہے. اور میرے خیال سے باہر سے آئے ہوئے لوگ جو بولتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس نے اس دھرنا گاہ میں اپنا قدم رکھا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ دھرنا گاہ باقی دھرنے گاہوں سے بہت زیادہ مختلف ہے, بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. اور شروع سے لے کر اب تک صرف اور صرف عوامی طاقت نے, عوامی والنٹیئرس نے اس کو مدد کی ہے. اور ہم نے, یہ لوگ اپنے پیاروں کے لیے نکلے ہیں, ان کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اب کب تک اس جھوٹ کے ساتھ جو ہے نا اپنی ریاستی بربریت کو چھپاتے رہیں گے. کوئی ماں اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس کے پاس ہے, وہ 14 سالوں سے یہاں پہ سڑک پر بیٹھے, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال سے یہ بیانیہ بھی ان کا صرف جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے. مگر میں ان سب کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ ایک بیانیہ کریٹ کر کے بلوچستان کو بلیک ہول بنا سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے اس رویے سے یہ جو تحریک ہے یہ اور زیادہ ابھرے گی. آپ جتنا ہمیں دباتے رہیں گے اتنی ہی تیزی سے ہمارے لوگ مذمت کا راستہ اپنائیں گے, عوامی قوت اتنی زیادہ بڑھے گی. آپ سب کی ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ لوگ جس طرح یہاں پر بیٹھے ہیں سردی میں, آپ دیکھ نہیں رہے بالکل, یہاں پہ ہی آپ لوگ سوتے بھی ہیں پورا دن پوری رات, یہیں پہ آپ جاگتے ہیں, اپنے حقوق کے لیے آپ یہاں پر آئیں. تو الیکشنز کا وقت بھی بالکل قریب ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے اپنے مقاصد کے لیے بھی آپ لوگوں کے اس دھرنے کو استعمال کر سکتی ہے؟ جی نہیں, بالکل. یہاں اسٹارٹ دن سے ہم کلیئر رہے ہیں, ہم نے کسی سیاسی جماعت کو یہاں پہ نہ اسٹیج دیا ہے, نہ ان کے سیاسی ایجنڈوں کو ہم نے چھوڑا ہے. ہاں, یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اس پر ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے. کوئی بھی آ کر اس دھرنا گاہ میں بیٹھ سکتا ہے, رائٹ ہو, لیفٹ ہو, جو بھی ہو. لیکن ہم بارہا ہمارا وہ کلیئر رہا ہے کہ اس دھرنے کا اسٹیج صرف لاپتہ افراد کے لواحقین کو ملے گا, اور اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی, اور اس کا سروکار الیکشن سے ہے ہی نہیں. الیکشن ہو, سردی ہو, گرمی ہو, ہماری نسل کشی تو ہر دن جاری ہے, ہمارے لوگ تو ہر دن اٹھائے جا رہے ہیں. یا آپ کی ماشاء اللہ سے ڈیموکریٹک حکومت ہو یا نگراں حکومت ہو, کسی نے بھی اس جبر کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا. ہمارا الیکشن سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. جب ہماری نسل کشی آپ ہر سیزن میں کرتے ہو, الیکشن ہونے سے اور نہ ہونے سے اس کا کوئی سروکار نہیں. آخری 2 سوال ہیں, مجھے پتہ ہے آپ نے جو ٹائم دیا تھا اس سے زیادہ ہو گئے. وائس فار بلوچستان مسنگ پرسن اور بلوچ یکجہتی کمیٹی, کیا یہ دونوں ایک ہی تنظیم ہے؟ جی نہیں, وائس فار بلوچ مسنگ پرسن بیسکلی مسنگ پرسنز کی ڈیٹا کولیکشن اور ان کی تحریک کا حصہ ہے, اور بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک موومنٹ کی شکل میں آئی ہے جو بلوچستان میں ہونے والی جتنی جدوجہد ہے اس کو لیڈ کرتی ہے. اچھا, سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ آپ کا جو لانگ مارچ ہے وہ کوئٹہ سے براستہ قلعہ, سیف اللہ, ذوب اور ڈی آئی خان موٹر وے سے اسلام آباد آنے کی بجائے انہوں نے کوہلو, بارکھان, ڈی جی خان سے کیوں ہوتے ہوئے آیا, اس کا کیوں انتخاب اس کا کیا؟ مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا لانگ مارچ ہمارے لوگوں کے لیے تھا. ہم لوگوں کو موبلائز کرنا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے وہ خاندانیں جن کے پیارے سالوں سے لاپتہ ہے اور وہ اس ڈر سے کبھی آتے نہیں ہیں. سب سے پہلے وہ دمپلی اسٹیشن میں روکا جاتا ہے, وہ ایف آئی آر نہیں کر سکتے. علاقے کا گنڈا جو ڈیتھ اسکواڈ اس کو کہتے ہیں, وہ بھی ان کو ڈراتا ہے. ہم ان کو ایک قوت دینا چاہتے تھے, ان کو حوصلہ دینا چاہتے تھے. اسی وجہ سے ہم نے اپنے لانگ مارچ کا رخ کوئی سلیمان کی طرف کیا, کیونکہ وہاں کولو ایک ایسا ریجن ہے جہاں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ گمشدہ ہے, جہاں جبر ہے. اور اسی طرح جس ریجن سے ہم گئے, ہمارا مقصد رجسٹریشن کرنا تھا, لوگوں کو موبلائز کرنا تھا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا, تاکہ کل کوئی بالاچ جو ہے نا, بالاچ کی لاش کے ساتھ کوئی بھی بلوچ جو ہے نا اس طرح احتجاج نہ کرے. اچھا, میرا آخری سوال ہے, آپ کا آگے کا لائے عمل کیا ہے, کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے اور کس سے آپ کی امیدیں وابستہ ہیں؟ ہماری امیدیں بلوچ عوام سے ہے, بلوچ قوم سے ہے. ہم اسٹارٹ سے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سے امیدیں رکھتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں تو شاید کہیں یا نہ کہیں ہماری امیدیں اسلام آباد کے ذریعے پاکستان میں موجود دیگر اقوام کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اس غیر انسانی عمل کے خلاف ابھی کھڑے ہو جائے. ایک بیانیہ جو ریاستی بیانیہ تھا
उस रियासती बयानिया के अलावा एक इंसानी बयानिया भी है। इंसानी बयानिया ये कहता है कि कोई जितना भी बड़ा दहशतगर्द क्यों ना हो, उसे अदालत में पेश किया जाए। एटलीस्ट उसके माँ को बताया जाए कि ये आपका बेटा है। एटलीस्ट वो बूढ़ी माँ जो मर रही है, आखिरी सांसें ले रही है, और जो जिसके 2 पोते हैं उसके पास, उसको ये तो तसल्ली हो कि उसका बेटा कहीं है, कोई जेल काट रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ आना और हमारा मकसद यही था कि हम बलूचिस्तान में जारी नस्ल कुशी, जो लाशें गिरती है, उन लाशों का दुनिया को बता सकें। और आगे का लाएमल शायद हमारी हवाम पर डिपेंड करता है, लेकिन ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकेगी। मैंने बारहा कहा है, कोई अपने जिंदा बाप को भूल नहीं सकता, कोई अपने उस भाई को नहीं भूल सकता जिसको आपने उसके बिस्तर से उठाकर खींचते हुए लेकर गए हैं। तो ये लोग, ये ख़ानदान है, ये किसी एजेंडे के लिए नहीं आए हैं। अगर कोई भी इंसान इस खत्ते में घर रखता है, ख़ानदान रखता है, तो उसको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने ज़िंदा भाई, ज़िंदा बाप और ज़िंदा बेटे को भूल जाए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।